عزرا کی کتاب 8واں باب۔ ارتکشتا بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فنحاس میں سے جرسوم، بنی اتمر میں سے دانیل، بنی داؤد میں سے حتوش، بنی سکنیا کی نسل کے بنی یروز میں سے زکریہ اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کے روح سے گنے گئے تھے۔ بنی پخت مواب میں سے الیہوانی بن زراخیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنیا میں سے یحزیل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی دین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی اعلام میں سے یسایہ بن عطلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدیہ بن یحییل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببی میں سے زکریہ بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یوحنان بن حقتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادونقام میں سے جو سب کے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علیفلت اور یعیل اور سمیہ اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو آہوا کی سمت کو بہتا اکٹھا کیا، اور ہم وہاں 3 دن خیموں میں رہی، اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ تب میں نے الیعزر اور یعیل اور سمیہ اور الناتن اور یریب اور الناتن اور ناتن اور زکریہ اور مسلام کو جو رئیس تھے، اور ابو یریب اور الناتن کو جو معلم تھے بلوایا، اور میں نے ان کو کسیفیہ نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا، اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسیفہ میں کہنا تھا بتایا کہ وہ ہمارے خدا کے گھر کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں، اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا اس لیے وہ مہلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانش مند شخص کو اور سربیہ کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں یعنی 18 آدمیوں کو، اور حسبیہ کو اور اس کے ساتھ بنی مناری میں سے یسایہ کو اور اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو یعنی 20 آدمیوں کو، اور نتنیم میں سے جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا 220 نتنیم کو لے آئے۔ ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ تب میں نے آہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے مال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ تب میں نے سردار کاہنوں میں سے 12 کو یعنی سربیہ اور حسبیہ اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں میں سے 10 کو الگ کیا، اور ان کو وہ چاندی، سونا اور ظروف یعنی وہ ہدیہ جو ہمارے خدا کے گھر کے لیے بادشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں اور تمام اسرائیل نے جو وہاں حاضر تھے نظر کیا تھا تول دیا۔ میں ہی نے ان کے ہاتھ میں 650 قنطار چاندی اور 100 قنطار چاندی کے برتن اور 100 قنطار سونا اور سونے کے 20 پیالے جو 1000 درہم کے تھے اور چوکھے چمکتے ہوئے پیتل کے 2 برتن جو سونے کی طرح قیمتی تھے تول کر دیے، اور میں نے ان سے کہا کہ تم خداوند کے لیے مقدس ہو اور یہ برتن بھی مقدس ہیں، اور یہ چاندی اور سونا خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا کے لیے رضا کی قربانی ہے۔ سو ہوشیار رہنا جب تک یروشلم میں خداوند کے گھر کی کوٹریوں میں سردار کاہنوں اور لاویوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے امیروں کے سامنے ان کو تول نہ دو، ان کی حفاظت کرنا۔ سو کاہنوں اور لاویوں نے سونے اور چاندی اور برتنوں کو تول کر لیا تاکہ ان کو یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچائیں۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو آہوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستے میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مریموت بن اوریہ کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیعزر بن فنحاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے یعنی یوزاباد بن یشوع اور نوئیدیہ بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور توڑ کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا،
اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچھڑے اور 96 مینڈھے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے۔ یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی، اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالے کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔ عزرا کی کتاب 9واں باب۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیریوں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالے ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنے اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ، اور ہمارے برے کاموں اور برے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا، درحالے کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازے سے ہم کو کم سزا دی اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا رہ نہیں سکتا۔